چنانچہ وہ والی احادیث جن میں عقیدہ ختم نبوت بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور خوب تعریف کرنے لگے اور یہ کہنے لگے یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی ایک مثال محسوس طریقے سے دی جس کو ایک انسان اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جیسے محل کی آخری اینٹ لگنے سے محل مکمل ہو جاتا ہے، جس کے بعد نہ تو کوئی اینٹ نکالی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی مزید اینٹ لگنے کی گنجائش باقی رہتی ہے، ایسے ہی نبوت کے محل کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا محل بالکل مکمل اور خوبصورت ہو گیا۔ اب جیسے کہ ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی سے نبوت واپس لے لی جائے، بالکل ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت عطا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمانے کے بعد واضح الفاظ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا تھا اللہ نے وہ مجھ پر ختم فرما دیا۔ اب میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ مرزا قادیانی کے نزدیک محل نبوت کی تکمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مرزا قادیانی پر ہوئی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے ہوئے لکھتا ہے خدا نے ارادہ کیا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور اب آخری اینٹ کے ساتھ بنائے محل یعنی محل کی تعمیر کو کمال تک پہنچا دے، بس میں وہی اینٹ ہوں یعنی میں آخری نبی ہوں۔ یہ اس کا ایک کتاب چھپی ہے خطبہ الہامیہ، اس کے اندر یہ کتاب لکھی، یہ الفاظ لکھے ہیں۔ تو دیکھیں مرزا قادیانی کیسے احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح میں کیسے رد و بدل کرتا ہے۔ خدا کا خوف نہیں تھا اس کا، یہ ایسا غلیظ انسان تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک حدیث تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ صحیح مسلم جلد اول میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی ایسے کلمات کے جو الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہیں لیکن ان کے معنی اور مفاہیم کو لے لیا جائے تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو صحیح طور پر کوئی بھی نہیں خطہ سے طلب کر سکتا۔ چنانچہ آپ حدیث مبارکہ کی کا مطالعہ کریں، آپ کے اندر بہت ساری ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو احادیث مبارکہ کی طالب علم ہیں یا انہوں نے احادیث پڑھ لی ہے، چنانچہ وہ سمجھتی ہیں اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختصر، آپ نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اب ادب ہے تو ادب کی تشریح کریں گے، ادب کے بھی آداب ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اگر وضاحت کرنے بیٹھ جائیں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک جو بالکل مختصر ہے اور جامع ہے، اس کی تشریح کما حقہ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا تھا، شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیرت امیا، چند میلوں کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پہنچتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہاں سے کئی میل تک لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت آ جاتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس رعب سے مراد یہ رعب نہیں کہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک استاد کا رعب شاگرد پر ہوتا ہے، جس طرح شاگرد اپنے استاد کے ساتھ دلی محبت تو کرتا ہے لیکن ادب کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک رعب اور دبدبا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ اور کفار کے لیے وہ رعب جیسے ایک مجاہد کا، ایک کمانڈر کا رعب جو ہے وہ کافروں کے دل پر ہوتا ہے، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کافروں کے دل میں تھا۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے بدلے میں، جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا اس مال کو وہ جلا دیتے تھے، راکھ کر دیتے تھے، لیکن اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دی گئی۔ چنانچہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص جگہ پر جا کر عبادت کرنا ضروری ہوتا، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح پہلی امتوں میں یہ تیمم کا حکم نہیں تھا، یہ خاص اس امت کے لیے تحفہ ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے یا کسی اور وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے لیکن دور ہے، تو ان تمام اعذار کی وجہ سے جو ہے تیمم جائز ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، ارسلت الی الخلق کافۃ، پوری مخلوقیت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پہ جو اشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں،
پھر اگلے لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، چھٹی چیز، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس حدیث شریف میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہ السلام پر 6 وجوہ سے اپنی فضیلت بیان فرمائی، جن میں سے ایک ختم بالنبیون کہ مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام صرف نبوت اور رسالت ہی سے سرفراز فرمائے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت دونوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور ایسے ہی پہلے انبیاء کے ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، اور اس بعثت عامہ کو ختم نبوت لازم ہے۔ ان مذکورہ فضائل میں سے کسی کا انکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار ہے تو ختم نبوت جو نہیں تسلیم کرتا، عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا، تو وہ کوئی اسلام کی کسی ایک بات کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر جو ہے حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ باقی اعمال صحابہ کا تحفظ ہے، اہل بیت کا تحفظ ہے، یا قرآن پاک کا تحفظ ہے، یا دیگر چیزوں کا تحفظ ہے، یہ تحفظ شریعت کے اعمال کا، شریعت کے احکامات کا تحفظ ہے، لیکن ختم نبوت کا تحفظ یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ذات اقدس کا اور ذات عالیہ کا جو ہے وہ تحفظ ہے۔ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس بندے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ، چوکیدار بنا کر اٹھائیں گے، کیونکہ ختم نبوت کا کام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا جو ہے تحفظ ہی ہے۔ تیسری حدیث بھی سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ جہاں کہیں اس کے خلاف ذرہ برابر بھی گمان کا اندیشہ ہوا، فوراً اس کی وضاحت کر دی گئی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت افسردہ ہوئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ ایک بندے کے اندر کوالٹی ہے اور وہ طاقت اور قوت موجود ہے، وہ بہادر ہے، کمانڈر ہے، لیکن جس جگہ اس کے جانے کی ضرورت ہے اور وہاں پر جا کر اس کا ہنر اور اس کا فن کام آئے گا اور اس کو روک دیا جائے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو اس کے دل میں کیا کچھ نہیں آتا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بتقاضۂ بشریت دل میں افسردہ ہوئے اور غمگین ہوئے کہ یہ تو موقع تھا، میں جا کر کے کافروں کے دتھے کے دتھے جو ہے وہ اڑا دیتا، ختم کر دیتا اور بہادری کے جوہر دکھاتا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا، اللہ کو راضی کر لیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افسردہ ہے، اور چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا انداز تھا کہ جس کے اندر افسردگی اور اس کا یعنی غم کا ایک حالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما ترضى انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں انه لا نبوة بعدي۔ فرمایا تم مجھ سے کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی؟ ہاں ہاں،
وضاحت کر دی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی ہوں۔ تو حدیث شریف کے دوسرے حصے الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس سے فوراً اس شبے کا ازالہ کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام رسول بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے نائب بھی، جبکہ اے علی آپ میری غیر موجودگی میں صرف نائب تو ہوں گے، نبی نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میری بہنوں اور ماؤں، آپ نے یہ احادیث مبارکہ سن لی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی روایات ختم نبوت کے بارے میں سننے کے بعد ان کا کیا کردار تھا؟ کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، یہ قرآن پاک کے نزول کے عینی شاہد ہیں، یعنی بالکل آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، انہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ یہ طبقہ یقینی نجات پانے والا ہے۔ اس طبقے کا کسی بات پر متفق ہو جانا اس بات کے حق ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ اس مقدس گروہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں دعویٰ نبوت کیا تو جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے بعض نبوت کے دعویٰ کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس بدبخت کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرنے والے یعنی کرنے والوں کو جو ہے کافر سمجھتے ہوئے ان سے عام کفار کی نسبت زیادہ سخت معاملہ کیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا اجماع تھا، حالانکہ مسیلمہ کذاب بھی مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ظاہری اقرار بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا تھا اور وہ خود بھی بوقت آذان اس کی شہادت دیتا تھا۔ یہ تاریخ طبری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آذان میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا مؤذن عبداللہ بن نواحہ اور اقامت کہنے والا حجیر بن عمیر تھا۔ جب حجیر شہادت یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تو مسیلمہ بآواز بلند کہتا کہ حجیر نے صاف بات کہی اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ الغرض نبوت و قرآن پر ایمان، نماز، روزہ سب کچھ ہی تھا، مگر ختم نبوت کے بدیہی مسئلے کے انکار اور دعوی نبوت کی وجہ سے صحابہ کرام کے اجماع نے اس کو کافر سمجھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں مسیلمہ کے خلاف جہاد کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہ کیا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو کیسے کافر سمجھ لیا جائے؟ ہاں، صحابہ کرام کی سمجھتے تھے کہ جو ہے ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے، اس لیے سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ ختم نبوت پر منعقد ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن
اور فقیہ اور عالم تھے، جس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس جانفشانی سے اور کس محبت اور عشق اور مستی کے اندر جو ہے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک ختم نبوت کی اہمیت کتنی تھی۔ اس لیے تیسری دلیل اجماع صحابہ بھی ہے کہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا حساس اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے چل کر چوتھی دلیل کے بارے میں بھی تھوڑا سبق جان لیتے ہیں کہ ختم نبوت پر اجماع امت کے حوالے سے کیا اقوال ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع کے بعد امت کے اجماع کا درجہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے دعویٰ نبوت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات پورے چیلنج سے کہی جا سکتی ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے عقیدے سے کیا۔ جس طرح قیامت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں امت مسلمہ کے علماء اور عوام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ جس طرح کل یہ بتایا گیا تھا، محدث کبیر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی جو 9ویں صدی کے امام گزرے ہیں، انہوں نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا دعوت نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر یہ لکھا کہ ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبیہ بعده ابدا وانه ليس فيه تعبیر ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر الاجماع، یعنی بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ یعنی خاتم النبیین سے یہ سمجھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعبیر اور اس کے اندر کسی قسم کی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ختم نبوت کا منکر یقیناً اجماع امت کا انکار کرنے والا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی کے اندر کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں وَمَنِ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا یقین رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کافر ہے، یعنی بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری امت کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی، اور جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو معزز خواتین، معزز طالبات، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر چاروں قسم کے دلائل قائم کیے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلائل کی 4 قسمیں ہیں۔ وہ دلیل جو قرآن پاک سے ہو، نمبر 2 وہ دلیل جو حدیث پاک سے ہو، نمبر 3 وہ دلیل جو اجماع صحابہ سے ہو، نمبر 4 وہ دلیل جو اجماع امت سے ہو۔ تو یہ 4 دلیلیں جو ہیں ہمارے ہاں معتبر ہیں۔ ہم نے انہی 4 دلائل سے جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت کی ہے، اس لیے ہمیں ختم نبوت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اب کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے اب دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ معزز خواتین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں آج سے ہی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں ایک کالج میں لیکچر دینے کے لیے گیا تو وہاں پہ میں نے ایف اے اور بی اے کے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا، کہنے لگا سر مجھے پتا ہے کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، باقی سب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ لڑکا کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد جو تیسرے دن اس کے لیے ختم دلوایا جاتا ہے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک واقعہ نہیں، بیسیوں واقعات ایسے ہیں۔ سپیریئر کالج ہمارے چنوٹ میں ہے، وہاں ہمارے دوست مفتی آصف صاحب وہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ پکچر دکھائی کہ میں نے اپنی کلاس والوں کو، فرسٹ ایئر والوں کو جو ہے میں نے پیپر دیا اور اس کے اندر ایک سوال لکھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس پر واضح طور پر جو ہے روشنی ڈالیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کائنات ختم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے بنیادی عقیدے کے، یہ تو صرف عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور نمازوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس سے ہم سب جو ہیں، بہت سارے ایسے لوگ، مرد و خواتین جو ہیں بالکل انجان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہمیں عقائد کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ آج سے ہی عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کو لگانے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کی اس عزم اور آپ کے اس ارادے پر آپ کو وہ خیر و برکتیں نصیب فرمائیں گے جو آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کام کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا سبق جو ہوگا وہ ہوگا کہ یہ مرزائی کافر کیوں ہے، کیا وجہ ہے، یہ خود کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ تادم آخر قائم قبول فرما لیں، اور اس کام کے لیے، اس کام کے اوپر ہم سب کو قائم اور دائم فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ چنانچہ